تقریباً ہر روز ہی کہیں کوئی خودکش بمبار پھٹتا تھا اور 2-4 درجن لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ میں چند سال پہلے امریکہ گیا، وہاں پر میرے کچھ عزیز رہتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ادھر پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے اس کا بڑا اصرار ہے کہ جب بھی آپ آئیں تو وہ پاکستان کے حالات پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ سے جاننا چاہتے ہیں، تو اگر آپ مناسب سمجھے تو ہم نے بلا لیں۔ میں کہ ضرور۔ تو انہوں نے 20-25 لوگوں کو بلا لیا۔ ان میں ایک پاکستانی نژاد امریکی تھا کہ جس کے والدین کافی پہلے پاکستان سے امریکہ نقل مکانی کر گئے، اور وہ تقریباً وہ پشتون فیملی تھی، اور اس لڑکے کی جو 30-35 سال کا ہوگا، پوری پرورش وہاں کی تھی، امریکہ کی تھی، لیکن اس کے جو حلیہ ہے وہ ہمارے پاکستانی اور پشتونوں جیسا تھا بالکل۔ تو اس حوالے سے وہ ان کی جو اینٹی نارکوٹک فورس ہے اس کی انٹیلیجنس میں ملازمت کرتا تھا، تو اور اسے وہاں انہوں نے رکھا ہوگا کہ یہاں پر جو نارکوٹکس وغیرہ کی انٹیلیجنس ہے اس پہ مدد کرو۔ تو اس نے کہا کہ جی میں ابھی 1 سال ادھر قبائلی علاقوں میں لگا کر آیا ہوں، یہاں پہ میں فیلڈ میں تھا اور اپنا یہ سارے ڈرگس کے ٹریل اور اس کے اوپر کام کرتا تھا۔ تو اس نے کہا جی کہ جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں، میرے سامنے اسی طرح ایک شخص مجھے ملا، وہ بیٹھا تھا، وہ کہتا کہ جناب پہلا خودکش بمبار آپ کو میں مفت میں دوں گا، پچھلوں کا آپ مجھ سے سودا کریں۔ تو کہتا میں خود بڑا حیران بھی ہوا، لیکن اس پورے واقعے نے یہ بتایا کہ دیکھیے کہ جو بیچارے خودکش بمبار پھٹتے ہیں ان کو بھی شاید نہیں معلوم ہوتا کہ پیچھے کتنے سطح، تیسرے چوتھے پانچویں سطح کے اوپر ان کا کون سودا کر رہا ہے اور ان کی کون رکابیں کھینچ رہا ہے۔ اور جب یہ لوگ کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں تو یقیناً ان کے لوگ بھی اسی طرح جبے پہن کے ہر وہ سارے حلیے میں آ کے خیر خواہ بن کے لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک اتنا بڑا انتشار پھیلایا گیا، وہ بلا وجہ نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کی جائے، اس ملک کے اندر مذہب کے حوالے سے ایک ایسی شناخت پیدا کی جائے کہ یہ ملک مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا، اس کے بعد علماء کرام نے، ملک کی سیاسی قیادت نے، ملک کی عسکری قیادت نے مل کر جو ایک قومی سطح کے اوپر اعلان کیا اور قومی سطح کے اوپر ایک بھرپور ایکشن میں وہ شریک ہوئے، تو اس نے پاکستان میں دہشت گردی کی کمر توڑی اور ہمیں دنیا کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع ملا۔ آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز کہ جو کافی حد تک تھم گئی تھی وہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اس کی جو وجوہات ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو اس لیے یہ ہم پر ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بڑا اہم کردار ہوگا علماء کرام کا، چونکہ مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے اس تشدد کے لیے، اور اس کو زائل کرنے کے لیے، اس چیز کو نفی کرنے کے لیے کہ یہ مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ حضرات سے بہتر کوئی اس کا توڑ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ اس طرح کے کمرے میں بیٹھ کے یہ ابھی مولانا عبد الرحیم صاحب نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بات ادھر ختم اگر ہو جائے گی تو یہ کوئی زیادہ کارگر نہیں ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ جو گاؤں کے اندر امام مسجد ہے، جو محلے کے اندر ممبر پہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، جو جمعے کے خطبے دور دراز دیہات میں اور علاقوں میں حضرات دیتے ہیں، کیا ان تک بھی یہ پیغام اسی جذبے کے ساتھ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں ان کو جب ریکروٹ کیا جاتا ہے تو زیادہ تر ان کے لیے ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور لہذا وہ ان کی جو دین سے تھوڑی ایک کم مائگی ہوتی ہے اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں اس سطح پہ جانا چاہیے کہ اس کو نیچے کی سطح پہ ہر محلے مسجد
اور ہر گاؤں کی مسجد تک لے کے جائیں. دوسری چیز میں پیغام پاکستان کو یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا یہ دور ہے اور یہ تمام انتہا پسند گروپ جو ہیں بڑے مؤثر طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. تو پیغام پاکستان کے تحت ایک سوشل میڈیا کا سیل ہمیں بنانا چاہیے جو اس کی مسلسل ترویج اور اس پیغام کی اشاعت کا کام مختلف زبانوں میں کریں. صرف اردو میں اس کو شائع کر دینے کی بات نہیں ہوگی، اس کو پشتو میں بھی شائع کریں، سندھی میں بھی کریں، جو بھی زبانیں ہیں مختلف، عربی میں بھی کریں تاکہ اس کی وسیع تشہیر ہو سکے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیغام پاکستان کا ایک ایف ایم ریڈیو چینل بھی کھولنا چاہیے جو ان علاقوں کے اندر بالخصوص جو ہے ترویج کرے اس پیغام کی، تاکہ جو ہمارے وہاں کے لوگ ہیں جو ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں ہم ان کو اثر انداز ہو سکیں. مجھے بڑی محرومی ہے کہ جو شیخ الاسلام جناب مولانا تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا میں وہ اس وقت نہیں سن سکا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے طاقت ہوگی کہ اس کو ہم نے آج حاصل کیا ہے. آخر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ 9/11 کے بعد ایک ورکشاپ تھی فرانس میں. اس وقت پوری دنیا کو یہ تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، انتہا پسندی کیا ہے، ایکسٹریمزم کیسے پیدا ہوتا ہے. تو اس پہ سب باتیں کر رہے تھے کہ اس کی کیا بنیاد ہے. کسی نے کہا تعلیم کم ہوتی ہے، کسی نے کہا کہ جہالت پسماندگی، کسی نے کوئی اور وجہ بتائی. تو ایک پروفیسر تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو بہت 80-85 سال کا، اور وہ جرمن جیو تھا. اس نے وہ جرمن ہولوکاسٹ دیکھا تھا سارا. تو وہ وہاں پر آخر میں بولا، اس نے کہا کہ آپ سب کی باتیں میں نے سنی ہیں، لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب جرمن قوم نے یہ سب کچھ کیا کہ جس کے اوپر آج وہ بڑے شرمسار ہیں، ان سے اگر آپ ذکر کریں تو اس کا ذکر بھی نہیں سنتے، کہتے ہیں کہ آپ یہ بات نہ کریں. تو کیا جرمن قوم کوئی گنوار قوم تھی؟ کیا جرمن قوم کوئی یورپ کی پسماندہ قوم تھی؟ اس وقت یورپ کی بڑی ترقی یافتہ، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم تھی. تو اس نے یہ سب کچھ کیا. تو پھر اس نے جو بات کی مجھے وہ بڑی پسند آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں انسان جو ہے نا بہت ایک اعلیٰ مخلوق ہے، لیکن جس طرح کمپیوٹر میں وائرس آ جائے تو وہ کمپیوٹر بیکار ہو جاتا ہے، اس کے دماغ میں بھی اگر 2 وائرس آ جائیں تو یہ انسان بیکار. بالکل. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسر اقبال خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو امت مسلمہ میں ممتاز مقام حاصل ہے. پاکستان مستحکم ریاست ہے جس کے ادارے جو ہیں مضبوط ہیں. پاکستان کے جوہری اثاثے مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں ہیں. دشمنوں کے بیانیے کو رد کرنے کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا. تو یہ ہم جب عصبیت کو ابھارتے ہیں اور لوگوں میں نفرت کو ابھارتے ہیں تو پھر لوگ جنونیت کی طرف جا کے درندگی کی جو سطح ہے اسے بھی پلان کرتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کا توڑ کریں اور لوگوں میں یہ، اور میں اکثر کئی دینی لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی شخص ایسا ملتا ہے جو آپ کی بات سے متفق نہیں ہے تو کیا آپ اسے نفرت کر کے اسے اپنے قریب لا سکتے ہیں؟ اگر آپ مبلغ ہیں، اگر آپ واقعی اس مشن پہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہم نے لوگوں تک ہدایت پہنچانی ہے، تو کیا پھر آپ لوگوں سے نفرت کر کے انہیں